السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک تمام نمازوں کے بعد تکبیر کہنا سنت ہے، اسے تکبیر مقید کہتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھی جانے والی تمام نمازوں کے بعد تکبیر مقید سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز باجماعت کے بعد ہی تکبیر مقید سنت ہے، تنہا نماز پڑھے تو اس کے بعد تکبیر مقید سنت نہیں، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ تنہا پڑھے تب بھی اس کے بعد تکبیر مقید سنت ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھے، باجماعت پڑھے یا تنہا پڑھے، تمام نمازوں کے بعد تکبیر مقید سنت ہے۔ تحفۃ المحتاج کو منہاج طالبین کی عبارت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے، فرمایا یکبر من حین فعل صبح یوم عرفۃ ویختم علی القولین بعشر ای بالتکبیر عقب فعل عشر آخر ایام التشریق والعمل علی هذا فی الاعصار والامصار بالخبر الصحیح فیہ علی ما قالہ الحاکم۔ مطلب تکبیر مقید یوم عرفہ کے فجر کے فوراً بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے فوراً بعد تک تمام نمازوں کے بعد تکبیر مقید کہنا سنت ہے۔ تحفۃ المحتاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53۔ شروانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا وقال علی الشبرام اللسی هذا هو المعتمد انتہا۔ علی الشبرام اللسی نے فرمایا یہی معتمد قول ہے، یعنی غیر حاج کے لیے عرفہ کی نماز کے فجر کے فوراً بعد ہی تکبیر مقید کا وقت داخل ہوتا ہے۔ عاشت الشروانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53۔ یہاں ہم نے کہا کہ تمام نمازوں کے بعد، اس کا مطلب تمام نمازوں کے بعد۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تکبیر صرف فرض نماز کے بعد ہی سنت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ سنت نمازوں کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان کی شرح مختصر بافضل کے ساتھ ملاحظہ کیجیے وَيُكَبِّرُ غَيْرُهُ ای غیر الحاج، حج کے اعمال میں مشغول شخص تلبیہ پڑھے گا، اس لیے وہ عید کے دن نماز ظہر سے تکبیر مقید شروع کرے، وہ عرفہ کے دن سے تکبیر مقید شروع نہیں کرے گا، اور حاج کے علاوہ باقی تمام لوگ تکبیر مقید کہیں گے من صبح یوم عرفۃ الی عصر آخر ایام التشریق، عرفہ کی فجر کی نماز سے آخری ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر مقید کہیں گے۔ پھر فرمایا یکون عقب صلاۃ کل فرض، یہ تکبیر ہر فرض نماز کے فوراً بعد کہے گا۔ فرض نماز باجماعت پڑھے یا تنہا پڑھے، فرض نماز کے بعد تکبیر مقید سنت ہے۔ صرف فرض نماز کے بعد نہیں، او نفل یا نفل نماز کے بعد، سنتوں کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔ یعنی ان ایام میں قضائے عمری پڑھی جا رہی ہو تب بھی تکبیر مقید کہنا سنت ہے۔ و جنازت، نماز جنازے کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔ و منظورت، منت کی نماز کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔ چاس کی نماز ہو یا وطر کی نماز، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، تہجد جیسے نفل نماز ہو یا صلاۃ التسبیح ہو یا اشراق کی نماز ہو، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہنا سنت ہے، تکبیر مقید کہنا سنت ہے۔ المنہج القویم حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 75۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف نماز باجماعت کے بعد ہی تکبیر مقید سنت نہیں، تنہا پڑھی جانے والی نمازوں کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔
یہ بھی پتہ چلا کہ صرف فرض نماز کے بعد ہی تکبیر مقید سنت نہیں، سنت نماز کے بعد بھی تکبیر مقید سنت ہے۔ نماز کے بعد کب یہ تکبیر کہنی ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب منہاج اور منہج القویم والی عبارتوں میں واضح ہے۔ فرمایا عقب صلاۃ، تمام نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر فوراً تکبیر مقید کہیں، ٹھیک ہے۔ تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی، اللہم انت السلام، ان سب سے پہلے ہم تکبیر مقید پڑھیں گے۔ چنانچہ علامہ شروانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا یقدم المقید علی اذکار الصلاۃ، نماز کے اذکار و تسبیحات سے پہلے تکبیر مقید پڑھی جائے گی۔ اشد شروانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تمام نماز کے بعد فرض ہو یا سنت تکبیر مقید کہنا سنت ہے، اور اگر نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی تکبیر کہنا بھول جائے تو کیا کرے ہم؟ فرمایا ان نسیت تکبیر عقب الصلاۃ، نماز کے فوراً بعد تکبیر بھول جائے، کبر اذا تذکر، جب یاد آئے تکبیر کہے، وَإِن طَالَ الزَّمَانُ، کتنی ہی دیر وہ جائے، لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِلْأَيَّامِ، اس لیے یہ تکبیر ان دنوں کا شعار ہے۔ دیکھیے منہج القویم حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 75۔ اس لیے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے تمام نمازوں کے بعد سلام پھیرتے ہی تکبیر مقید پڑھے، سنت نماز ہو یا فرض، ادا ہو یا قضا، جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے، یا جنازے کے نماز ہو، سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر یوں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تکبیر پڑھتے وقت جو ابتدا میں 3 تکبیر لگاتار پڑھنی ہے تو اس کو آپس میں ملا کر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح جدا جدا نہیں پڑھنی ہے، را کو جزم نہیں دینا ہے، سکون نہیں دینا ہے، پیش دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ملا کر پڑھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو بعد والا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح لا الہ الا اللہ کے بعد واو کے ساتھ پڑھنا ہے، واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ اکبر کے درمیان فرق ہے نا، ایک میں حمزہ سے شروع کیا اللہ اکبر، حمزہ سے نہیں شروع کرنا ہے، واو سے شروع کرنا ہے، واللہ اکبر، یہ درست طریقہ ہے۔ اس طرح جو مکمل سیغہ پڑھیں گے نا آخر میں، وَعَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَہ کے بعد لا الہ الا اللہ، ادھر بھی واللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.